ہماری چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ افاق احمد بھائی سے ابھی اندر ملاقات ہوئی ہے. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ لگتا رہا قوم پرستی کے نام پہ مہاجر پرستی کے نام پر یہاں پر جمع ہوتے رہے. یہاں پر جمع ہو کر ہم اندر گئے ہیں. انہوں نے ایک ریلیکسیشن کا پیغام دیا ہے اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے ان کے اوپر, اس ایف آئی آر کے اوپر وہ جو ہے جو حوالے سے جو کچھ کیا ہی نہیں ہے, جھوٹی بوگس ایف آئی آر جو ان کے اوپر لانچ کی گئی ہے سازش کے تحت, وہ ایف آئی آر میں نے اور خرم بھائی نے پرسنلی طور پہ ریڈ بھی کری. اور اس کے اوپر جو قانونی چیزیں ہیں وہ کل صبح کورٹ پروسیجر کا معاملہ ہے. تمام چیزوں کو جو سیکشن اس کے اندر ڈالے گئے ہیں بوگس سیکشن, کیونکہ جب بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا تو اس کے اوپر 780 دہشت گردی لگی نہیں سکتی ہے. دہشت گردی کا مطلب ہوتا ہے علاقے میں فائرنگ کرنا, خوف و ہراس پھیلانا, لوگوں کو زد و کوب کرنا. نہ ہی وہاں کوئی زد و کوب ہوا ہے, نہ ہی وہاں پر کسی نے کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر مقامی, کوئی باہر سے آیا ہوا کراچی کے اندر موجود مہاجر قوم کے بڑوں پر, بزرگوں پر, نوجوانوں پر یا پھر ہماری ماؤں بہنوں پر آنکھ اٹھا کر دیکھے یا ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آریں کریں. افاق احمد صاحب کا اس قوم کے لیے ایک الگ قد ہے. وہ اپنی کیپیسٹی میں اپنی پوری تنظیم کے ساتھ جس طرح جد و جہد کر رہے ہیں اس قوم کے لیے قابل تحسین ہے. اور یہاں پر موجود میڈیا صاحبان, کیونکہ تنظیمی جو چیزیں ہیں وہ شاہد فراز بھائی اور جو ان کی ٹیم ہے وہ آپ کو بتائے گی. میں بحیثیت قانونی ایڈوائزر کے طور پہ آیا تھا اور میں مشکور ہوں کہ جو قیادت نے مجھے مدعو کیا. اور آج یہاں پر افاق احمد صاحب کے جتنے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں ان کے سامنے میں میڈیا کے سامنے اعلان کروں گا کہ کل جب افاق احمد صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا ایک بوگس جھوٹی ایف آئی آر کے اوپر, جو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ مہاجر قوم پر دوبارہ ایک دفعہ ایف آئی آروں کے سلسلے شروع کریں تو آپ شروع کریں, جس پہ کرنا ہے کریں. انشاءاللہ یہ مہاجر قوم نہ پہلے ڈری ہے نہ آج ڈرے گی, چاہے کسی بھی روپ میں ہو. میں مہاجر قوم کو کہوں گا کہ جو آپ کا امن تہذیب کا پیغام ہے اور قوم پرستی کو نہ بھولیں. بالخصوص قوم پرست رہیں گے تو شہر کے اندر چل سکیں گے. ایک قاتل ڈمپر والے جن کے اوپر ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن الحمدللہ پینڈنگ ہے, ہمیں امید ہے وہاں سے بھی انصاف ملے گا. اور یہاں پر جس طریقے سے وہ گھوم رہے ہیں دن دناتے, ان کو لگام ڈالنا اب ضروری پڑ گیا ہے. اب یہی فیصلہ ہے کہ بھائی جس کا یہ شہر ہے, جن نوجوانوں کا, بزرگوں کا, ماؤں بہنوں کا یہ شہر ہے, ان کو واپس کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے جو سیکشنز ہم نے دیکھے ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد افاق احمد صاحب کی اس میں بیل لیں گے. میں یہاں پر میڈیا کے سامنے بحیثیت بیرسٹر حسن خان یہ اعلان کرتا ہوں کہ افاق احمد صاحب کا کیس خرم بھائی کے ساتھ میں فری آف کاسٹ کل سے لڑنے کو تیار ہوں. آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر آپ کی جانب سے پٹیشن لگائی گئی تھی, اس میں کیا کوئی رسپانس سامنے آیا ابھی تک آپ کا؟ شاہد بھائی سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی تھی, شاہد بھائی جو سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی الحمدللہ اس میں جن جن کو فریق بنایا ہے تمام پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں. پروسیڈنگز کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 دن میں اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ فکسڈ ہو جائے گی. اور ہمیں امید ہے تمام جتنے فریق بنے وفاق کے اور صوبے کے, ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کر کراچی والوں کو, مہاجر قوم کو جس طرح پیسا جا رہا ہے ڈکیتی کے نام پہ, ڈمپر کے نام پہ, انشاءاللہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت انصاف دے گی. اور اب ہمارا بالخصوص نوجوانوں کو اور میرا آج سے ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ اس پٹیشن کو بھی پرسیو کرنا ہے اور افاق احمد بھائی کے کیس کو بھی انشاءاللہ لے کر چلیں گے. باعزت بری بھی کرائیں گے, بیل بھی کرائیں گے. تم ایف آئی آر پرچوں پہ پرچے دیتے رہو, ہم بھی قانون کا راستہ استعمال کر کے انشاءاللہ تمہیں ہر جگہ شرمندہ تعبیر کریں گے. دیکھیں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ اموات ٹکٹ نہیں بنائے میں نے, حادثوں کے شروع ہوئے, ڈمپروں نے لوگوں کو کچلنا شروع کیا. اب تک جنوری سے لے کر فروری کی پہلے ہفتے تک 91 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. آفاق بھائی نے اس پر لوگوں سے اپیل کی. سب سے پہلے تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے اپیل کی کہ یہ جو ڈمپر مافیا ہے یہ صبح کے اوقات سے لے کے شام کے اوقات تک رہائشی علاقوں کے اندر ہیوی ٹریفک لے کے آ رہی ہے, تو اس کو روکیں, کیونکہ قانون کے تحت رات 11 بجے سے 6 بجے تک ہیوی ٹریفک الاؤ ہے, اس کے علاوہ رہائشی علاقوں میں الاؤ نہیں ہے. اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر یہ قانون کی پابندی قانون کے نمائندے نہیں کر رہے, جن کو قانون کے تحت پیسہ دیا جا رہا ہے, جنہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں قانون کی پابندی کرنے کے لیے, وہ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے, تو اس قانون کی پابندی کو آپ لوگ کروائیے. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے ان کی بات کو لبیک کہتے ہوئے لوگوں کے جو ہیوی ٹریفک علاقوں میں داخل ہوا ان کو پنکچر کیا, ان کو روکا اور ان کو سائڈ میں کھڑا کیا. اور یہ ہر قومیتوں کی طرف سے ہوا ہے. اگر آپ پچھلے 3-4 دنوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پنجابی لوگ بھی ٹرکوں کو روک رہے ہیں, پٹھان لوگ بھی روک رہے ہیں, اور
अभी जो 3-4 दिन पहले कोरंगी क्रीक पे हादसा हुआ, वहाँ से लाइन से लेकर 15 गाड़ियों को पंक्चर किया गया, क्या वो महाजिर लोग थे? क्या अभी सरीना पे जो एक दुकानदार मारा, वो सारे एहतजाज कर रहे थे, जो जोरों को क्या था, वो महाजिर लोग थे? वो सारे पठान थे जो अपील कर रहे थे कि इनको रोका जाए। अगर सिर्फ इसको बुनियाद बना के कि आफाक अहमद लोगों से अपील कर रहे हैं कानून की पाबंदी को, ये इश्तियाल अंगेज़ी है, तो मैं कहता हूँ कि इश्तियाल अंगेज़ी यहाँ इस शहर का हर फर्द करेगा, क्योंकि हम कानून के पासदार हैं, कानून की पासदारी को अपना हक समझते हैं और हम चाहते हैं इस शहर के अंदर कानून की ही हुक्मरानी हो। और इसको आप इश्तियाल अंगेज़ी का नाम देके चाहे आप जितनी दफ़ात हम पे लागू कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। हमको अगर बाहर से आने वाला, जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे, हम पे हावी नहीं हो सकता, हमारा बाप नहीं बन सकता, इस शहर के बाप हम ही हैं। और एक और बात का इजाफा मैं कर दूं कि जिस शहर में कानून चल रहा है या जिस मुल्क में कानून चल रहा है, तो तमाम अरबाब इख्तियार बिलखुसूस मुतासिब नस्ल परस्त कौम परस्त सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जान ले, सोच ले और समझ ले कि जिस शहर में आप अपना कानून राइज कर रहे हो, जिस शहर में हमें कानून का दर्ज दे रहे हो, वो मुल्क और शहर बनाने वाले भी हमारे बाप दादा थे। तो हमसे बेहतर कानून और मुल्क और शहर कोई नहीं जानता। आप सबका बहुत शुक्रिया।